بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس، کیا حال ہے بیٹا آپ سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے گھروں پر بھی خیریت ہوگی۔ دارالحکم اسکول کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نے اردو جماعت ششم کا سبق نمبر 3 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کا عنوان ہے مادر ملت فاطمہ جناح، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پڑھائی، صفحہ نمبر 9 اور 10۔ اس کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی اور اس کے ساتھ ہم سلیس کریں گے۔ پہلے تعارف دیکھیں۔ سبق مادر ملت فاطمہ جناح، پیدائش ان کی ہے 31 جولائی 1893 کراچی میں، وفات 9 جولائی 1967 کراچی میں۔ بھائی محمد علی جناح، والدہ مٹھی بائی جینا بائی، والد پونجا جناح، لقب مادر ملت یعنی قوم کی ماں، پیشہ دندان ساز، سیاستدان، سوانح نگار اور مصنفہ۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں جو آپ کے سبق میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے خاص الفاظ کے معنی دیکھیں گے، اس کے بعد جو سبق میں موجود مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لفظ دیکھیں، معتمد، قابل اعتماد، تنظیم، ادارہ، پیروکار، پیروی کرنے والا، شرمندہ تعبیر، جس کی کوئی تعبیر نہ ہو، کنارہ کش، علیحدگی، خیر باد، چھوڑ دینا، ترویج، اشاعت کرنا، جراحی، ڈاکٹری، انتقال، وفات، سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیم ہو گئے، وکالت، بحیثیت وکیل کام کرنا، امتیازی، نمایاں، ڈینٹل سرجن، دانتوں کا ڈاکٹر، کلینک، علاج گاہ، انسانیت، آدمیت، سماجی، معاشرتی، اہلیہ، بیوی، معاون، مددگار، مشیر، مشورہ دینے والا، مشکل گھڑی، مشکل وقت، تعلیم یافتہ، پڑھی لکھی، دور اندیش، عقل مند، جرأت مند، بہادر، پلیٹ فارم، سطح، متحد، اکٹھا، مفادات، فائدے، وقف کر دی، قربان کر دی، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، وابستہ، منسلک، فکری رہنمائی، سوچ سے متعلق ہدایت، رہنمائی، راستہ دکھانا، حوصلہ افزائی، ہمت دینا، عملی سیاست، زیر عمل سیاست، بنیادی، اہم، ہلکے، گروہ، مقبولیت، پسندیدگی، آمادہ، راضی، امور، کام، نگرانی، نظر رکھنا، فریضہ، ذمہ داری، سونپنا، سپرد کرنا، حصہ بٹانا، مدد کرنا، قوت، طاقت، حیثیت، بساط، روح پھونک کر، جان ڈال کر۔ سبق نمبر 3، مادر ملت فاطمہ جناح۔ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور 9 جولائی 1967 کو کراچی میں ہی وفات پائی۔ آپ کو مادر ملت یعنی قوم کی ماں کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک پاکستانی سیاستدان، دندان ساز، تجربہ کار اور قابل احترام خاتون سیاسی رہنما، دانتوں کی سرجن اور پاکستان کے معروف بانیوں میں سے ایک تھی۔ وہ بانی اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی، اور محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کی بیداری اور انہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
ٹھیک ہے، یہ بیٹا ان کا تعارف ہے. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں سبق کی پڑھائی کی طرف. الفاظ معنی میں پہلے آپ کو کروا چکی ہوں خاص الفاظ کے. ٹھیک ہے، اب پڑھائی کی طرف آئیں. محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی. وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے تقریباً 17 سال چھوٹی تھی. محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا مطلب والدہ محترمہ وفات پا گئی. 8 برس کی عمر میں 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. مطلب کہ 8 برس کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے. ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح ممبئی میں وکالت کر رہے تھے. وکالت کہتے ہیں بحیثیت وکیل کام کرنا. والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو ممبئی بلا لیا. محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی میں ہی ہو چکا تھا. ممبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئی. 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی. امتیازی نمایاں. میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا. ڈینٹل سرجن بولتے ہیں دانتوں کا ڈاکٹر. اعلیٰ نمبروں سے، اچھے نمبروں سے. ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے ممبئی میں اپنا کلینک کھول لیا. کلینک بولتے ہیں علاج گاہ. انسانیت کی خدمت، انسانیت، آدمیت اور سماجی کاموں، سماجی معاشرتی کاموں کا جذبہ کا معنی ہے شوق. زمانہ طالب علمی سے ان میں موجود تھا، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی بولتے ہیں ڈاکٹری کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئی. 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا، اہلیہ بولتے ہیں بیوی، رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے خیر بات کہہ دیا. خیر بات مطلب چھوڑ دیا. محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں بھی قائد اعظم کی معتمد ساتھی مطلب قابل اعتماد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہی. معاون بولتے ہیں مددگار اور مشیر مشورہ دینے والی. انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا. مشکل گھڑی، مشکل وقت. قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، شرکت شمولیت یا شامل ہونا، تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھی. انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے، رائے دی. محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ مطلب بہت پڑھی لکھی، نہایت دور اندیش، بہت عقل مند اور بہت جرأت مند خاتون تھی. جرأت مند کہتے ہیں بہادر خاتون، عورت. انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار جگانے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کہتے ہیں اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی. مفادات، فائدے وقف کر دی، قربان کر دی. انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا. عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہی. شانہ بشانہ ساتھ. وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھی. براہ راست کہتے ہیں بلا واسطہ، وابستہ تھی، منسلک تھی، جڑی ہوئی تھی. انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی. فکری رہنمائی بولتے ہیں سوچ سے متعلق ہدایت، اور رہنمائی راستہ دکھانا، حوصلہ. محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا. بیگم محمد علی، بیگم ہارون
بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جنابی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ مسلمانوں کی سیاسی جماعت، ممبر تھی، رکن تھی۔ انہیں خواتین کے حلقے گروہ میں بے پناہ مقبولیت کہتے ہیں پسندیدگی، بے پناہ بہت زیادہ اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ راضی اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھی، مشورہ دیتی تھی۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ امور، کام، نگرانی، نظر رکھنا، فریضہ، ذمہ داری سونپ رکھا تھا، سپرد کر رکھا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے مطلب مدد کر سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی بولتے ہیں، مالی یا معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ روح پھونک کر مطلب جان ڈال کر، قومیت ذات، جذبہ جوش، اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ بیٹا آپ کے تیسرے سبق مادر ملت فاطمہ جناح کے صفحہ نمبر 9 اور 10 کی پڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے مشکل الفاظ کے معنی بھی کیے اور اس کی پڑھائی بھی کی۔ اب اس میں یہاں پہ بیٹا سلیس کا پیٹرن دیا گیا ہے، نمونہ سلیس۔ اب دیکھیں جو سلیس کا سوال ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے دیا گیا ہوتا ہے پیپر میں۔ سوال، درج ذیل پیراگراف کی سلیس کریں، نیز سبق کا عنوان اور خط کشید الفاظ کے معنی تحریر کریں۔ سلیس کا پیراگراف دیکھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھی۔ انہوں نے خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اب اس پیراگراف میں بیٹا 3 الفاظ ایسے ہیں جو کہ خط کشید ہیں، جن کے ہم نے معنی لکھنے ہیں۔ یہاں پہ بیٹا پیراگراف کی مکمل سلیس کی گئی ہے۔ دیکھیں سلیس میں سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہے سبق کا عنوان، وہ سبق جہاں سے پیراگراف لیا گیا ہے جس کی ہم نے سلیس کرنی ہے۔ تو جو ہم نے پہلے پیراگراف پڑھا ہے وہ سبق مادر ملت فاطمہ جناح سے لیا گیا ہے، تو ہم سبق کا عنوان لکھیں گے مادر ملت فاطمہ جناح۔ اس کے بعد ہم خط کشید الفاظ کے معنی لکھیں گے، وہ الفاظ جو خط کشید کیے گئے ہیں پیراگراف میں، صرف ان کے معنی۔ وہ کتنے تھے؟ 3، تعلیم یافتہ، دور اندیش اور متحد۔ ان 3 کے معنی لکھیں گے۔ تعلیم یافتہ، پڑھی لکھی، دور اندیش، عقل مند، متحد، اکٹھا، ٹھیک ہے۔ سبق کا عنوان ہو گیا، خط کشید الفاظ کے معنی ہو گئے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہم کریں گے سلیس۔ سلیس میں بیٹا ایک چیز آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ سلیس میں ہم نے خط کشید الفاظ کے معنی تو چینج کرنے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ خط کشید الفاظ کے معنی جو ہم نے چینج کرنے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جن کے معنی چینج ہوتے ہوں گے، تو آپ نے خط کشید کے علاوہ بھی جو الفاظ ہوں گے جن کے معنی چینج ہوتے ہوں گے، آپ نے وہ بھی کرنے ہیں۔ اب ادھر دیکھیں پیراگراف، محترمہ فاطمہ جناح پڑھی لکھی، بہت عقل مند اور بہت بہادر عورت تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین کو جگانے
اور انہیں ایک سطح پر اکٹھا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں 3 لفظ، پڑھی لکھی، اس کے بعد عقل مند اور اکٹھا۔ یہ 3 لفظ تو خط کشید تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی ہم نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ چینج کیے ہیں، جیسے بہت بہادر، یہاں پہ لکھا تھا جرأت مند، تو ہم نے جرأت مند کا معنی لکھ دیا بہادر۔ اس کے سامنے ہے عورت، عورت کی جگہ کیا لکھا ہوا تھا؟ خاتون، تو خاتون کا ہم نے معنی چینج کر کے کیا لکھا؟ عورت۔ اسی طرح نیچے دیکھیں سطح، اس جگہ پہ لکھا تھا پلیٹ فارم، تو ہم نے اس کا معنی چینج کر کے لکھ دیا سطح۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ آپ کو کہ سلیس میں خط کشید الفاظ کے علاوہ بھی جو معنی چینج ہوتے ہوں گے وہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ یہ بیٹا آپ کا آج کا لیکچر تھا، اس میں ہم نے سبق مادر ملت فاطمہ جناح کی صفحہ نمبر 9 اور 10 کی پڑھائی کی، مشکل الفاظ کے معنی کیے اور سلیس کا پیٹرن آپ کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔